السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا الحق اسلامک یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبد القادر سبیلی۔ آج کا جو ٹاپک ہے دوستو وہ ہے دا کیرلا اسٹوری کے بارے میں۔ دنیا کے اندر آپ لوگوں کو دیکھے ہوں گے کہ لوگ ایک دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو دھوکہ دینے کا انداز الگ اختیار کرتا ہے، کوئی کسی کو الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ جو فلم ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو گمراہ کیا گیا اور اس اسٹوری کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط بات پھیلائی گئی اور لوگوں کو جو ایک غلط تاثر دیا گیا، دوستو آپ حقیقت جانیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس فلم کی حقیقت دوستو سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، جھوٹ ہے صرف 32,000 مسلم خواتین کا، مسلم عورتوں کا قصہ ہے کہ 32,000 عورتیں، 32,000 لڑکیاں مسلم بن گئی اور اس کو مسلم بنایا گیا، جبراً مسلم بنایا گیا یا کچھ اور طریقے سے اس کو مسلم بنایا گیا، لالچ دے کر، حرص دے کر، مال دے کر یا کوئی بھی اور طریقہ اختیار کر کے 32,000 عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو مسلمان بنانے کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، یہ دعویٰ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی یہ اسٹوری اور یہ فلم دیکھے، دوستو یاد رکھیے، آپ صرف اور صرف اپنے ذہن میں اور دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مسلمان اور اسلام ایسا ہے کہ لوگوں کو جبراً اسلام قبول کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ عمر، ٹوٹل جو ان کی ایج ہے وہ ایج ہے 63 سال، یعنی 63 ایئرز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں نہ کسی دشمن پر آپ نے جبر نہیں کیا۔ آپ نے علاقے فتح کیے اور علاقے فتح کرنے کے لیے اس کے اندر قیدی بھی لائے گئے۔ دوستو، قیدی کا واقعہ سناتا ہوں، اسلام کیسے پھیلا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح 32,000 عورتوں کو اسلام قبول کرایا گیا اور کیسے کیسے طریقے اختیار کیے گئے۔ دوستوں، میں واقعہ بتاتا ہوں، ایک غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ سنیں۔ ایک قیدی لایا گیا، وہ قیدی تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی کے کھمبے سے اس کو باندھ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو مسجد نبوی کے کھمبے سے، پلر سے باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو، لیکن وہ ان کی بات پر جواب یہ دیتا، اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، آپ یہ بات میرے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس طرح ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے اور ہر روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کی بات بتاتے، اسلام سمجھاتے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کی ان کو کوشش کرتے اور ان کو اسلام سمجھاتے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ لیکن وہ ہر بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جواب دیتا کہ اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، میں اسلام قبول کروں گا یہ چیز سوچنا بھی مت، یا کوئی اور دوسرا جواب دیا، لیکن ان کا جواب بالکل آخری منفی اثر میں تھا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس قیدی کے رسی کو کھول دو اور اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اس کی رسی کھول دی گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ قیدی تھا، جرم تھا، سزا ہونی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ رسی کھول دی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قیدی گیا مسجد کے بازو میں دوسرے باغوں میں گیا، جا کر کے باغ میں نہایا، کپڑے پہنا اور آ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے سینے کو اسلام سے
اور ہدایت سے منور کر دیا، میرے سینے کو اللہ نے کھول دیا، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ واقعہ دوستو یاد رکھیے، کیا نبی نے اس پر ظلم کیا؟ کسی صحابی نے ان پر ظلم کیا؟ کسی صحابی نے ان کے اوپر گردن میں تلوار رکھی کہ اسلام قبول کرنا تو تیری جان مار دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے ہی روایت میں، ان کے ہی زبان سے دوستو بات ملتی ہے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر، لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق، اطوار، طور طریقے کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کیا بغیر وہ نہیں رہ سکا، اور از خود بخود وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور نبی کے پاس جا کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام دوستو ایسا پھیلا ہے، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے۔ ارے ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جن کے اوپر کجرا ڈالا جاتا تھا، نبی نے ان کی بیمار کی عیادت کی۔ نبی تو ہمارے وہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، نبی کو گالیاں دی گئی، نبی کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کا انتقام نہیں لیا، آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور دوستو اسی اخلاق کریمہ کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 32,000 عورتوں کا جو اسلام قبول کری یہ جھوٹا ایک پروپیگنڈا ہے۔ دراصل کرناٹک الیکشن جیتنے کا ان کا ایک مدعا تھا کہ دیکھو کس طرح ہندو عورتوں کو، ہندو بچیوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور مسلم حمایتی پارٹیوں کو تم ووٹ مت دو۔ ہندوؤں کے ووٹ مکمل حاصل کرنے کے لیے دوستو ایک پروپیگنڈا چلایا گیا تھا، جس کو اللہ نے ناکام کر کے بتایا۔ دوستو 32,000 نہیں، صرف 3 عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ہائی کورٹ تک بات پہنچی تو آخر میں حقیقت واضح ہوئی، اور پھر سب کے سامنے منظر عام پر حقیقت یہ آئی کہ 32,000 نہیں، صرف 3 کا قصہ ہے، اور 3 وہ ہے جنہوں نے خوشی سے از خود اسلام کی بھلائیوں کو دیکھ کر، اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر انہوں نے خود سے اسلام قبول کیا ہے۔ کوئی اس پر زور و زبردستی نہیں کیا، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اسلام پڑھا، اسلام سمجھا، اسلام کو سمجھنے کے بعد خود انہوں نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ لیا کہ مجھے اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہنا ہے، چنانچہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ لہٰذا یہ فلم جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے، یہ فلم صرف اور صرف لوگوں کے نظروں کو اندھا کرنے والی ہے، لوگوں کو غلط بات بتانے والی ہے۔ لہذا یہ ویڈیو ہر ایک تک پھیلائی جائے، ہر ایک تک بتائی جائے۔ اس فلم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو تاثر ڈالا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی، دوستو وہ بات نکلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کسی پر زور و ظلم، کسی پر اسلام جبر، کسی پر اسلام ظلم کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ اسلام حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کا، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملے کا اسلام حکم دیتا ہے، جائے کہ اسلام کسی پر ظلم کرے۔ اسلام کی تاریخ میں دوستو آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ دور میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی کو جبراً اسلام قبول کرایا گیا، ایسا نہیں ملے گا دوستو۔ لہذا یہ فلم جھوٹ پر مبنی ہے، یہ فلم جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ دکھایا گیا ہے، ساری دنیا کے سامنے جھوٹ پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف بتایا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں میں مسلمان کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہے، اسلام سب کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ اور برابری کا معاملہ چاہتا ہے۔ اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہر ایک انسان قابل احترام ہے، ہر ایک انسان قابل احترام ہے، ہر ایک انسان کی عزت کی جانی چاہیے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا سب لوگ جانیں اور سمجھیں، اس جھوٹ اور اس فریب اور اس دھوکے کے باتوں پر نہ آئیں، اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اور جو تاثر آپ اس فلم کے ذریعے سے لیے ہیں اور آپ کے دوستوں کو جو بھی لیے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات پہنچائے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے
جو وائرل ویڈیو کو جو تحقیق سے صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں نے تحقیق کیے اور تحقیق تو آج کل سب کے سامنے منظر عام پر آ گئی کہ یہ جھوٹ بات ہے، 32,000 کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف 3 کی ہے، اور وہ بھی یہ کہ انہوں نے از خود خوشی سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لہذا یہ دا کیرلا اسٹوری فلم سراسر جھوٹ ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فلم دیکھنے سے مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کے ذہن میں غلط تاثر جائے گا، اس لیے یہ فلم سے پرہیز کریں، اور جو بھی دیکھ کر آپ کے پاس آئے ان کو آپ ٹھنڈے دماغ سے سمجھائیے، بیٹھائیے اور یہ سچ ان تک پہنچائیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔